پیر و مرشد دامت و فیوزم تشریف لا رہے ہیں. کوئی معمولی بات ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج جو اللہ نے یہ ترقی عطا فرمائی، اللہ نے جو آج عہدے اور عزت عطا فرمائی، اس کے پیچھے بہت بڑی داستان ہے. میں حضرت سے عرض کروں گا کہ اپنی زندگی کے بچپن کی اور اپنے گھر کی داستان آپ کو سنائیں. یہ وہ اللہ والا اس وقت پوری دنیا کے اندر سلسلہ نقشبند کے فیض کو عام کر رہا ہے، جس اللہ والے کے گھر کے اندر کئی کئی دن کھانا نہیں پکتا تھا. حضرت کی زبانی خود ہے. والدہ محترمہ نے رضائی کھول کر اس میں سے روئی نکال کے دی. جب گھروں کے اندر فاقوں کا بندوبست ہو گیا اور انتظام کوئی نہیں، والدہ نے رضائی پھاڑ کے روئی نکال کے دی، جا اسے بیچ کے دانے لے آ. یہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو فیض عام ہے، کوئی معمولی بات ہے؟ اور پھر دیکھو سخاوت کا اس گھرانے کا یہ عالم تھا. جب روئی بیچ کر 10 سیر گندم گھر کے اندر آئی تو پڑوس میں سے خالہ آ گئی اور خالہ کے کہنے لگی بہن تیرے گھر گندم آئی ہے، میرے گھر کے اندر بھی چولہا نہیں جلا. خالہ نے ان بچوں کا خیال نہیں کیا بلکہ 10 کلو گندم اٹھا کے دے دی. بی بی تو اپنے بچوں کا جا کے انتظام کر، میرے بچوں کا اللہ وارث ہے. پتہ نہیں اس وقت اس کے دل سے کیا دعا نکلی ہوگی، پتہ نہیں اس وقت اس کی آنکھ سے کون سا آنسو نکلا ہوگا، اور وہ آنسو زمین پر نہیں فرشتوں کے پروں پہ گرا ہوگا اور فرشتے آسمانوں کی طرف لے کے گئے ہوں گے. اس عورت کے ایک آنسو نے خدا کی قسم ان کی نسلوں کی کایا پلٹ کے رکھ دی. تو سب سے پہلی تربیت اپنے گھر سے. مدینہ شریف کے اندر پڑھنے والے، پورے پاکستان کے اندر فیض عام کرنے والے، والد محترم سے فیض لینے والے. اور اگر میں یہ کہوں تو کم نہیں ہوگا کہ جو ماں کی گود اور باپ کی تربیت سے میرے شیخ کو ملا، اللہ کی قسم دنیا کے کسی یونیورسٹی ادارے سے نہیں ملا. جب ماؤں اور باپوں نے اپنی ذمہ داری سے ہاتھ اٹھا لیے تو آپ کا میرا بیڑا غرق کراچی کی ماحول اور کراچی کے غلط تاثر نے نہیں کیا، بلکہ گھر کے اندر سے ہماری زندگی کی بنیادیں کھوکھلا ہونی شروع ہو گئی. اور شیخ کے ساتھ قدم چلانا، شیخ کے ساتھ چلنا، یہ بھی بڑی سعادت مندی ہوا کرتی ہے. جب میرے پیر نے میرے سر کے اوپر پگڑی باندھی تو کچھ حضرات میرے بقول میرے شیخ کے کہ ان کے اندر صلاحیت نہیں، تو شیخ فرمانے لگے یہ میں نے خود فیصلہ کیا، تو میں کیا پتا کہاں سے اجازت ملی اور کہاں سے فیصلہ ہوا ہے. ہاتھ میرے تھے، فیصلہ تو کہیں اور سے ہوا ہے میرے. کیونکہ ان اللہ والوں کا ہر وقت 24 گھنٹے کنیکشن مدینہ شریف سے رہتا ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو مدینے کے منتظر ہوتے ہیں اور کچھ نصیبوں والے ایسے ہیں جن کا مدینے والا منتظر ہوتا ہے. کچھ ایسے ہیں جن کے کردار سے حضور اپنے رخ انور کو مواجہ شریف کے سے پھیر لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں خواب میں آ کر کہتے ہیں مریدہ آ جا، تیرا پیر محمد انتظار کر رہا ہے. یہ اس خوش نصیبی اور اس منزل کو پانے کے لیے میں حضرت سے عرض کروں گا کہ طالب علمی دور ہے، اپنے طالب علمی دور کی ذرا داستان سنائیے کہ آج اللہ واہ میں سامرے کے اندر بغداد میں حضرت کے لیے ایک بڑا عمدہ لباس آیا، شہزادے گواہ ہیں، اور وہاں بغدادی کلہ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف، وہاں کے سجادہ نشین نے، وہاں کے ائمہ نے حضرت کو ٹوپی پیش کی. آپ نے عبایا تو پہن لیا، فرمایا پگڑی نہیں اتاروں گا، یہ پگڑی میرے باپ نے بچپن میں میرے سر کے اوپر باندھی تھی، یہ ٹوپی تمہیں مبارک ہو، یہ میرے باپ کا دیا ہوا تحفہ مجھے میرے باپ کے خزانے سے نہیں ملا بلکہ حضور کے روزے سے مدینہ انور سے ملا ہے. ان پگڑی کی، اس داڑھی کی، اس لباس کی نسبت وہاں کی ہے، کسی میرے عزیزوں کسی دکان کسی فیکٹری کی نہیں ہے.
शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह मुरीदीन के साथ जा रहे हैं। ये सादा समझा करे अपने पीर के साथ चलना, उसके पीछे चलना, क्योंकि जो अल्लाह की रहमत का फैजान इन पर उतरता है, इनके सदके से वो साया हमें भी नसीब हो जाता है। मेरे दिल के अंदर मेरे घर की फिक्र, मेरे दिल के अंदर मेरी नस्ल की फिक्र, मेरे बच्चे और बच्ची की फिक्र, अल्लाह वालों के दिल के अंदर पूरी नस्ल इंसानी की फिक्र होती है। हम कहते हैं ये मेरा कोई नहीं, ये मेरा ये वो कोई नहीं, ये कहते हैं सब मेरे हैं। मौलाना जमशेद साहब रहमतुल्लाह अलैह रायविंड वाले, उनसे पूछा करते हजरत क्या अकीदा रखते हैं, क्या मसलक रखते हैं? फरमाया करते हम सब के सब हमारे, हम रब के रब हमारे। जब तक उम्मत का दर्द और गम सीने के अंदर नहीं आएगा, उस वक्त तक न आपको किताबुल्लाह से फैज नसीब होगा, न मोहम्मद अरबी की हदीस से फैज नसीब होगा। इस फैजान को हमने आप करना है। इनकी उम्र देखिए, इनके सफर देखिए, हफ्ते हफ्ते में चारों सूबों का सफर। शेख को कभी फोन करता हूं, फरमाते हैं मैं कहीं मिस्र में बैठा, कहीं इस्तांबुल में बैठा, मैंने कहा जब थकन नहीं होती, अल्लाह अकबर। फरमाते हैं जब दुरूद शरीफ पढ़ता हूं, अल्लाह सारी थकन को उतार देता है। जब मैं आंखें बंद करता हूं, मदीने की तरफ निस्बत होती है, अल्लाह मेरी सारी परेशानी को खत्म कर देता है। अल्लाह अकबर। दुनिया के कई ममालिक के अंदर इल्म दीन का फैज फैलाने वाले, सिलसिला नक्शबंद का फैज फैलाने वाले, यकीन जानो मैं मुंह पर तारीफ नहीं कर रहा, पीछे भी अल्लाह के फज़ल व करम से यही इज़हार होता है। और उसका अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, शुक्राने के तौर पर ये सारे वक्त के उलमाए कराम कदमों के अंदर बैठे हुए हैं। हजरत आपको अपनी दास्तान सुनाए, मेरे जिंदगी में 2 मरतबा हजरत की दास्तान सुनी। अल्लाह की कसम हम तो क्या रोए फकीर से, अल्लाह अकबर। सुनाते सुनाते बात ना हो सकी। मैं आज अर्ज कर रहा हूँ, इस कुर्सी, इस तख्त शाही, इस मसनद के पीछे बहुत बड़ी दुखों की दास्तान है, बहुत ज्यादा आंसू है। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम, कभी दाल को, कभी रोटी को, कभी पराठे को, कभी सालन को, कभी पंखे की हवा को, कभी लाइटों की रोशनी को मेरे चांद कभी भी अहमियत न देना। रब्बे काबा की कसम, जो सर झुकाने में मजा आता है, वो सर उठाने के अंदर मजा कोई नहीं आता है।